حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ کب؟ پہلے اللہ سے کہا، یا اللہ میرا تو آخری وقت آ گیا، بڑھاپا آ گیا ہے، اب جو آپ نے میرے سینے میں علم اور عشق کی آگ رکھی ہے یہ کسے دوں؟ میری سمجھ میں تو کوئی آتا نہیں، سارے رومال ڈالے مولوی آئے، سارے ٹیپ ٹاپ کے ساتھ جبے خبوں میں لوگ آتے ہیں، میرا دماغ کام نہیں کرتا، میں یہ امانت آپ کی کس کے سپرد کروں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا، دل میں گھنٹی بجی، روم چلے جاؤ، یہاں کوئی نہیں ہے، اور مولانا جلال الدین رومی ہیں، ان کی خدمت میں جاؤ اور وہ اس کے اہل ہیں، ان کو یہ امانت سپرد کرو۔ سفر کرا بڑا میاں نے، مصیبت بھرتے بھرتے روم پہنچے، اور روم جا کر کے پتہ چلا فلاں مسجد میں فلاں مولوی صاحب جلال الدین ہیں، درس دیتے ہیں، حدیث شریف پڑھاتے ہیں، دیکھا جبہ ہے، قبہ ہے، بادشاہ کے نواسے ہیں۔ جا کے درس میں بیٹھ گئے، دیکھا تو باقی علم کا سمندر ہے، علم کا دریا بہ رہا ہے۔ سمجھتے ہوئے رحمۃ اللہ علیہ بڑے میاں بیٹھے ہیں، جب چھٹی ہو گئی طالب علموں کی تو فرمایا مولانا مجھے ایک مسئلہ پوچھنا تھا آپ سے۔ جو کس انداز سے آگ لگائی، فرمایا مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے، پوچھئے، جو میرے یاد ہوگا فوراً بتاؤں گا، نہ یاد ہوگا میرے پاس کتب خانہ ہے، کتابیں بہت ہیں، میں دیکھ کے بتا دوں، پوچھئے آپ۔ نہیں وہ ایسا مسئلہ ہے آپ کے یاد بھی نہیں ہوگا، کتب خانے میں چلو۔ میں کتب خانہ برابر میں تھا، بیچ سین میں حوض بنا ہوا ہے، اس میں مچھلیاں پھیل رہی ہیں، تو مولانا روم رحمۃ اللہ کتب خانے میں لے گئے، تو کسی ضرورت سے پانی وغیرہ کچھ لینے کے لیے اندر تشریف لے گئے مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھا کے کتابیں اس میں پھینک دی، حوض میں، پانی میں۔ اب وہ پھینک کے رہتے تھے، میں مولانا آ گیا، ہے یہ کیا کر رہے ہو؟ دیکھا مولانا کیا بات ہو گئی، غصے ہو گئے، ناراض ہو گئے؟ ناراضگی کے بعد یہ تم نے یہ کتابیں میں حوض میں پھینک دی؟ بس اتنی سی بات پہ ناراض ہو گئے۔ تو وہ کتا جو لے گیا تھا اس طالب علم کا علم صحیح ہو گئی نہیں بات، وہ کتا لے گیا تھا علم، کتابوں میں بندھا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا آؤ یہ کتابوں، شمس تبریز نے فرمایا آؤ یہ کتابوں، بس سوکھی سوکھی کتابیں ایک دم، گھڑی تو مٹی جل رہی میں، حوض میں سے سوکھی کتابیں۔ اب مولانا روم دیکھیں یہ کون سا علم ہے بھائی، یہ کون سا علم ہے؟ آوری کتاب اور آ بھی گئی، اور ساری سکی حوض میں سے، مٹی میں سنی ہوئی۔ بڑے میاں اٹھ کے چل دیے، ارے بڑے میاں سنو، کہ میں نہیں سنتا، علی آگ لگا کے کہہ رہے ہیں سنیو، آگ لگا دی، پھر یوں کہ میں نہیں سنتا، پیچھے پیچھے بھاگ رہی مولانا روم۔ ارے بڑے میاں تو بڑا کام کا، ایسے ہنر ڈیرا پلے، بڑے میاں سنو، اجی سنو، میں ایسا آدمی سے بات نہیں کرتا جس کا ایمان کتابوں پہ ہو۔ لگا دی علمی چوٹ، یہ علمی چوٹ لگائی، ایمان اللہ پہ ہونا چاہیے کتابوں پر، کیوں بھائی؟ تمہیں تو کہے ہو کہ اللہ پر، جیب میں نہ ہو تو پتہ چلے گا اللہ پہ ہے، جیب پہ ہے، جیب کو دیکھو تو ٹول کے اللہ پر ہے یا جیب پر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جن کا ایمان اللہ کی تعالیٰ کی ذات پر تھا ان کی شان ہی نرالی تھی۔ غرضے کے مولانا روم قدموں میں پڑ گئے، حضرت میری غلطی معاف کر لو، مجھے بیعت فرما لو، مرید کر لو۔ صاحب نے فرمایا ٹھیک مرید کر لو۔ تو علمی چوٹ ماری اور عشقی چوٹ ماری، اور چوٹ مار کے مولانا روم کو سلگا دیا۔ اب تو مولانا روم پیچھے پیچھے، درس بھول گئے حدیث پڑھانا، بڑے میاں کے پیچھے پیچھے کہ اٹھاؤ میرا بستر۔ اب بڑے میاں کا بستر بڈھے کا سر پہ لادا، اور مولانا جا رہے جو ان سے جبہ پہن کے پھرا کرتے، بادشاہ کے نواز سے دنیا استقبال کرتی تھی، اور آج وہ بڑے میاں بڈھے کا وہ بستر اٹھاؤ پھر رہا ہے۔ اور شیخ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اپنے کو مٹانا چاہیے، مولانا تھانوی نے جو فرمایا، کبھی وہاں بازار میں جا کے چبوتری سے وہاں بیٹھ گئے اور سر کھجانے لگے۔ اب مولانا روم کو برابر میں تھوڑے بیٹھنا تھا، نیچے بیٹھنا تھا، اور حضرت کے بستر پہ تھوڑے بیٹھنا تھا، بستر سے نیچے بیٹھنا تھا۔ مٹا رہے نہیں اپنے آپ کو، اور کون مٹا رہا ہے؟ یہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ مٹا رہے ہیں مولانا روم کے گھمنڈ کو، اور علم کے غرور کو، اور تکبر کو، اور عجب کو، سب ختم کر۔
ایک دن لوگوں نے اکٹھے ہو کے کہا مولانا، لوگوں نے کہا بھائی سمجھاؤ انہیں مولانا کو، کیا دماغ میں کمی آ گئی، یہ بڈھے کے پیچھے کیا لینے پڑ گئے؟ کہا مولانا آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں اور اس کے بڑے میں سے آپ کیا سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں جو تو اپنا ہی پتہ نہیں۔ تو جب آپ نے فرمایا مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشود، مولوی روم کوئی مولوی نہیں ہے جب تک شمس تبریز کی غلام بھی نہ کرے۔ مزہ تو اب آیا ہے، پہلے کتابوں میں غرق تھا، اور اصل جو مرکز ہے، اصل جو سمندر ہے، اس سے میں غافل تھا۔ یہ میری آنکھیں کھولی ہیں شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تا غلام شمس تبریزی نشد۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے دوستوں کو لا الہ الا اللہ میں غرق ہو جاؤ۔ لا الہ میں فنا ہے اور بقا بعد میں ہے، الا اللہ میں بقا ہے۔ پہلے تو اپنے کو فنا کرو، میں کچھ نہیں ہوں، میرا عمل کچھ نہیں ہے، میرے میں کوئی طاقت نہیں ہے، میرے میں ہضم کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے، نہ کمانے کی طاقت ہے۔ اے اللہ الا اللہ سب آپ ہی کی ذات کی، میں آپ ہی کے پاس۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ لگا تو ضرب تو لگاؤ، اور دل کو نرماؤ، اور قبرستان میں جا کے، جنگل میں جا کے، دن میں یا رات کو تنہائی میں وہاں پکارو، وہاں دل سے نکلے گی، آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ یہاں بستر میں نہیں آتے تو وہاں جا کے رو۔ لا الہ الا اللہ معمولی کلمہ نہیں ہے، بڑا اونچا کلام ہے۔